السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ پچھلے دنوں ایک یدھ ہوا، وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا۔ وہ تو نریندر مودی صاحب کہتے تھے نا، میں یدھ کروں گا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن وہ تو تھا سرحد پار۔ اب ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی یدھ کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور میں تو ہمیشہ سے بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں۔ اور پچھلے 5-6 دن میں بہت کچھ ہوا، کبھی کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں ہوئیں، پھر پبلک ان کے اپنے ہی لوگوں نے رگڑنا شروع کر دیا، تو اس پہ پھر علیمہ بی بی نے دوسروں نے کلیریفیکیشنز بھی دیں کہ ہم تو کچھ لو دے کی جو بات ہو رہی تھی وہ سمپلی بات ہو رہی تھی جمہوریت اور ان چیزوں پہ۔ پھر پارٹی لیڈران آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ پنجاب میں پچھلے 2 سالوں میں 4 کمیٹیز بن گئی ہیں، پھر لیڈران کی گروپنگ بالکل سامنے آ گئی۔ خود خان صاحب نے بھی مانا کچھ عرصہ پہلے کہ ہاں گروپنگ ہے، مگر وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتی ہے، ٹو بی فیئر۔ لیکن 2 دن پہلے 31 مئی کو بلکہ جب ان کا ایک بہت بڑا لمبا ایکسپوسٹ آیا تو وہاں سے کلیئر ہو گیا کہ اب جھگڑا بہت آگے چلا گیا۔ مگر اب جو ان کا لیٹسٹ پوسٹ آیا ہے، اس کے بعد تو کلیئر ہو گیا ہے کہ اب بالکل جنگ کی تیاری ہے بٹوین پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، اور پی ٹی آئی اور ان کے ایلائز ایک طرف۔ اور کافی سخت زبان عمران خان صاحب نے استعمال کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ بھی ساری تیاری کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ سائڈ پہ ہو جائیں۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے ہٹا بھی نہیں ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک ساری اس کی جو اوور آل سپروائز کریں گے، وہ خود تو لیڈ کریں گے، اس کو سپروائز کریں گے تو وہ گور ایوب کریں گے، اور امپلیمنٹیشن سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ کہیں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا نام نہیں ہے جو ان کے چیف منسٹر ہیں اور روح رواں تھے اب تک۔ کہیں پہ جنید اکبر کا نام نہیں ہے جن کو علی امین گنڈا پور کی جگہ کے پی میں صدر بنایا گیا۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، ان کا نام نہیں ہے۔ سو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز ہوگی کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کو میری ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ کیونکہ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور یہ دوسری جو گورنمنٹ ہے یہ بالکل جعلی گورنمنٹ ہے، یہ نہیں بن سکتی۔ ججز کو جوڈیشری میں سارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن ججز کو بھی انہوں نے آج بالکل صحیح قسم کا تڑکا لگا دیا۔ انہوں نے کہا یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی اور کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں۔ پہلے بھی ان کو جو لاسٹ ایکس پہ تھا، ان کی جو پوسٹ تھی، اس پہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی تمام ججز اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ تو اگر ریلیف یا بات چیت ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ سلسلہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ شروع ہوا تھا، میر جعفر میر صادق، وہ اب یزیدیت پہ آ گیا ہے۔ اب ایک نیا ٹائٹل دے دیا گیا ہے فوجی قیادت کو، ٹاپ کو، کہ جی یہ جنگل کے بادشاہ ہیں، اور اب کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بالکل یزیدیت اور جنگل کے بادشاہ۔ اور کہا ہے کہ انتخابات 8 فروری کے انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ اور پھر ان کا 9 مئی بھی اسی طرح ہے، لنڈن پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور انہوں نے ریڈ لائن آج ان کا ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے، اپوزیشن پارٹیز کو، تحریک تحفظ آئین، ان کو بھی بلائیں گے، ساتھ ہی ہم بلوچستان کی ان کو بھی بلائیں گے، لیڈرشپ کو، جو اس وقت اندر ہیں، جن پہ کیس ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں اگر میں پڑھنا شروع کروں تو بہت زیادہ سخت قسم کی چیزیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں، اور مارنگ بلوچ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے، وہ تو خود ابھی حساسیت ہیں، لیکن کلیئرلی کسی ریڈ لائن پہ وہ نہیں رک رہے۔ کیا ہے، گورنمنٹ دوسری طرف بڑی کنونس بیٹھی ہوئی ہے کہ پارٹی میں اس وقت اتنی وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ریزالو کرے، ایشو کو ایجیٹیٹ کر سکیں۔ کیا یہ حد پہ بات ہوگی کہ عمران خان صاحب بالکل امید چھوڑ چکے ہیں کہ نہ نیگوسیشنز ہوں گی، نہ عدالتوں سے ریلیف ملے گی، تو اب پریشر ہی بنائیں گے؟ آپ کو یاد ہے وہ سرسی لینسٹر کا کیریکٹر تھا گیم آف تھرونز میں، اس نے ایک بات کی طاقت کے اوپر، اور پھر مریم بی بی کا بھی ایک بڑا فیمس جملہ چلا تھا، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ ذرا دیکھ لیں وہ کیا تھا، تاکہ کانٹیکسٹ آپ کو آ جائے کہ ہم آج پاور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں مسلم لیگ کے، اور کیا کہتے ہیں، ہی از ون آف دا وائز مین آف پی ایم ایل این، اور سب سے بڑی بات بہت قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے۔ عرفان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاور ٹاکس ٹو پاور، تو عرفان صاحب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاور سے پاور ہی بات کرے گی، تو آپ لوگ درمیان میں سے ہٹ جائیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں جو لیٹسٹ جو اتنا سخت بیانیہ ہے
مارنگ بلوچ کی بھی بات ہو رہی ہے, باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو کیا گورنمنٹ کو کسی قسم کی پریشانی ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. کافی طویل وقفے کے بعد مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کے چینل کو اور آپ کے پروگرام کو میں دیکھتا ہوں بڑی توجہ سے. آپ نے آج جو تجزیہ پیش کیا ہے اپنی ابتدائی گفتگو میں, اس میں بھی تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاور سپیکس ٹو پاور, ٹھیک ہے, اصولی طور پہ تو جب دو طاقتیں آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوتی ہیں تو پھر بات چلتی ہے, مذاکرات چلتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے اس کا بھی مظاہرہ دیکھا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, وہ تو ڈے ون سے, جب سے خان صاحب نکلے ہیں, ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے, اور وہ اس طاقت کے بل بوتے پر جو سب سے بڑی طاقت پاکستان کے اندر تصور کی جا سکتی ہے اس سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں, اور اس کو نیچا بھی دکھا سکتے ہیں, اور پاکستان کی پوری 70-80 سالہ تاریخ کو ملیا میٹ کر کے اپنا سکہ بھی جما سکتے ہیں. یہ ایک بالکل نیا تصور تھا ان کے ذہن میں, تخیل کی حد تک, تصور کی حد تک, خواب کی حد تک, ارادے کی حد تک. بالکل ٹھیک ہے, ایسا کر سکتے ہیں آپ. زمینی حقائق ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اب دیکھیے کہ اب وہ فرما رہے ہیں, یہ جو آپ نے آج کی گفتگو ہے ان کی, اس سے 2 دن پہلے بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے, جنگل کا بادشاہ اور فلاں اور فلاں, یہ ٹرمینالوجی دے رہے ہیں. اصل میں تو یہ ساری فرسٹریشن کی ایک آخری حد ہے جس تک وہ میرا خیال ہے پہنچ چکے ہیں. ایک بڑا مشہور قول ہے جو سب سے زیادہ زندانی رہے ہیں ہمارے تاریخ کے اندر, صدر آصف زرداری صاحب, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جیل جو ہوتی ہے نا, وہ سال سوا سال جیل نہیں ہوتی ہے. وہ لارے لپے ہوتے ہیں, جی ابھی وکیل یہ کر رہے ہیں, جی کل کی بات ہے, جی یہ ہو جائے گا, جی آپ نکلنے والے ہیں, تو وہ دن گزر جاتے ہیں. جیل شروع ہوتی ہے 1.5 سال کے بعد, اور وہ جیل شروع ہو چکی ہے. اب وہ کون سے کارڈز ہیں ان کے پاس؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دھوپ کے اندر ایک برف کی سل رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, اور وہ آہستہ 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 تحلیل ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی پارٹی تحلیل ہو چکی ہے, ان کی اپنی قوت تحلیل ہو چکی ہے. جس عوامی قوت پہ انہیں ناز ہے وہ کم از کم وہ نہیں رہی جو کبھی کسی زمانے میں رہتی تھی. ان کی بہت سی ناقص پالیسیاں, ان کی غیر حکیمانہ پالیسیاں, ان کے ٹکراؤ کی پالیسی, زمینی جو حقائق ہیں ان کو نظر انداز کرنا, ایک زوم میں چلے جانا. اب وہ ہمیں کبھی جعفر بن صادق جیسے آپ نے کہا, اب وہ یزید ہو گئے ہیں, کوئی فرعون ہو گئے ہیں. تو یہ ویکابلری جو ہے, یہ ڈکشن جو ہے, یہ خان صاحب سے خیر منسوب رہی ہے پہلے بھی, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ راستے جب وہ بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ بیانیہ وہ تراشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جیل کے اندر سے بیٹھ کے انقلاب برپا کر سکتا ہوں, میں خود گائیڈ کروں گا. حالانکہ فزیکلی جب وہ جیل سے باہر تھے اور کہیں زیادہ طاقتور تھے, عوامی قوت بھی تھی, تو بھی وہ کوئی تہلکہ نہیں مچا سکے. انہوں نے پشاور سے ایک لانگ مارچ کیا, انہوں نے عاصم منیر صاحب کا تقرر روکنے کے لیے ایک لانگ مارچ کیا, جبکہ ان کی ٹانگ زخمی تھی تو وہ اسلام آباد تک آئے. کوئی مارکا ان کا ایسا مارکا نہیں ہوا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو ہلا دے, جو حکومت کو ہلا کے رکھ دے, جو نظام کو ہلا کے رکھ دے. تو اب بھی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جان ہے یا کوئی ویژن ہے یا کوئی تصور ہے, نظریہ ہے. اپنی پارٹی کے ارکان ہیں, کچھ آتے ہیں, 2-4 دن کا تقرر ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک لیڈر کا ذکر کیا پشاور کے, جن کے بارے میں سمجھتا ہوں انہیں صدر بنایا گیا, لیکن وہ بیچارے تو بن کھلے ہی مرجھا گئے. اور ایسے بہت سے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سب سائیڈ لائن ہو چکے ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. 1-2-3 آدمیوں کو وہ آگے کر کے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک چلائیں گے. ہم ٹھیک ہے, چلائیں تحریک, اپنا زور آزمائیں, اپنی طاقت آزمائی کریں, اور اپنے لیے جو مشکلات کا انبار انہوں نے پہلے کھڑا کیا ہے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن عرفان بھائی ایک بات بتائیں, آپ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, تاریخ بھی پڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب اپنے عروج پہ تھے, انہوں نے ایک غلطی کی کہ انہوں نے بالکل اپوزیشن سے نہ بات کی اور سمجھا کہ بس یہ چیز ایسے ہی چلے گی. اب ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. اس وقت آپ لوگ عروج پہ ہیں, آپ کی پاور ہے, آپ کا 1 پیج ہے, اور آپ کا بھی رویہ اتنا ہی سخت ہے. کیا یہ وہی تو نہیں پھر ایک سائیکل ایک اور ریپیٹ ہوگی کہ آپ بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو انہوں نے کی؟ بیکاز جس طرح برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا, اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا. تو کیا آپ کے اوپر زیادہ نہیں
सूट करता कि आप लोग इस वक्त ایک چیز کو پولیٹیکل طریقے سے ریزالو کریں بجائے اس کے کہ آپ بھی طاقت کے نشے میں بالکل وہی غلطیاں کریں جو پی ٹی آئی نے کی تھی دور حکومت میں؟ نہیں مالک، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں بالکل طاقت کا کوئی نشہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکشن سے پہلے جب میاں محمد نواز شریف صاحب باہر سے آئے تو پہلی تقریر میں ہی انہوں نے یہ میسج دیا کہ جی ہمیں ایک نئی بگننگ کرنی چاہیے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر کی قائد ایوان کے طور پر تو یہی میسج دیا، یہی پیغام دیا. ابھی لیٹلی بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ ہے. ایک مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اور وہ ہم نے آغاز نہیں کیا تھا، انہوں نے آغاز کیا تھا. یہ گئے تھے اسپیکر صاحب کے پاس کہ جناب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کوئی دروازے کھولے. انہوں نے پی ایم صاحب سے بات کی، دروازے کھل گئے. ایک کمیٹی ادھر سے بن گئی، ایک کمیٹی ادھر سے بن گئی. اب یقین جانے میں اس کمیٹی کا رکن تھا کہ وہ 2 جملے کہنے کے بعد تیسرا جملہ یہ ہوتا تھا جی کہ یہ بات تو ہم خان صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے، ان سے ملاقات کرا دیں. اب ملاقات پہ سوئی اٹکی رہتی تھی. پھر ملاقات جب ہو جاتی تو کہتے یہ کوئی ملاقات ہے؟ وہاں تو بندے کھڑے تھے، پولیس والے کھڑے تھے. ہماری ملاقات کسی کھلے صحن میں کرائیں، نہ کوئی سننے والا ہو، نہ کوئی دیکھنے والا ہو، نہ کوئی ٹیپ کرنے والا ہو. تو اور پھر ہم لوگ 4 میٹنگز ہم نے کی اور سر جوڑ کے ساری جماعتیں بیٹھی. ہم نے کہا کہ یار یہ وہ جواب ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور شاید یہ خوش ہو جائیں گے اس سے. وہ چیزیں ہماری فائلوں میں دھری رہ گئیں اور 2 دن پہلے یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. یہ جماعت میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مذاکرات کے لیے نہیں بنی، یہ بات چیت کے لیے نہیں بنی، یہ جمہوری رویوں کے لیے نہیں بنی، یہ پارلیمانی روایات کے لیے نہیں بنی. یہ بنی ہے سٹریٹس کے لیے، ہنگاموں کے لیے، پس پردہ سازشوں کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے. کبھی ایک سیڑھی، کبھی دوسرا زینہ، کبھی تیسری سیڑھی. یہ اس کا پوری تاریخ اس کی یہ ہے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، آج اگر 1 2 یا 3 سٹار کا ایک آدمی وہاں چلا جائے اور پھاٹک کھول کے کہے کہ خان صاحب ہم کل سے آپ سے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ہم کل آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی انقلاب نہیں رہے گا، کوئی دھمکی نہیں رہے گی، کوئی اسٹریٹ پاور نہیں رہے گی، کوئی کچھ نہیں رہے گا. یہ تو کسی دروازے کے کھلنے کی تلاش میں ہیں. دروازہ نہ کھلے چلیں، کوئی کھڑکی کھلے، کوئی روشن دان ہی کھل جائے، کوئی چھوٹا سا روزن جو ہوتا ہے وہی کھل جائے. یہ جماعت مذاکرات آج بھی ہم کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی سنجیدہ بات لے کے آئیں مذاکرات کرنے کے لیے. اگر مذاکرات شروع ہی یہاں سے ہونے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کرو، تو اس کے بعد تو پھر مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں نا. اب ہم مذاکرات یہاں سے شروع کریں بھارت کے ساتھ کہ جی کشمیر ہمیں دے دو اور کشمیر ہمیں وہ دے دیں، تو مذاکرات کس چیز کے ہوں گے؟ ان کی اگر آپ مذاکرات کے لیے نہیں بنے. لیکن عرفان بھائی اگر آپ ان کی فرسٹریشن دیکھیں اس سائڈ پہ پارٹی کی لیڈرشپ کی، تو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں. مثلا 52 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کے مئی 9 کے کیسز میں ہیں. ایک ایم این اے فارغ بھی ہو چکے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی پارلیمان میں اپنی طاقت استعمال کریں، پارلیمان کو فورم لگیں، تو وہاں پہ ان کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جی پارلیمانی فورم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا، اس وقت تقریباً 36,000 لوگوں کے اوپر کیسز ہیں مئی 9 کے. اس میں سے 11,500 کے قریب گرفتار ہیں، 24,500 25,000 کے قریب وہ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، جو وانٹڈ ہیں. سب کچھ ہے اس میں، ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب اگر ان کی تاریخ جو ہے ہائی کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا اسٹاف نے کہ جی وہ اپیل نہیں لگ سکتی 2025 میں. اب کل القادر کا ایک ٹرائل ہے، کل اس کی اپیل کا ہے، لیکن اس کے بارے میں میجورٹی جو میری وکلا سے بات تھی ان کا جی ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید کل اس قسم کی بات ہوگی کہ یہ اپیل بھی ان کی مین پٹیشن کے ساتھ لگے. تو 2025 تو یہاں سے نکل گیا. ہزاروں بندے یا اندر ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں. پارلیمان میں جو ان کی پریزنس تھی وہ بھی اب خطرے میں ہے کہ مئی 9 کے کیسز میں اگر 50-60 بندے نکل گئے تو وہ بھی وہاں پہ بھی ان کو بڑا نقصان ہوگا. سو اگر آپ ان کی جگہ ہوں تو ان کے پاس صرف آپشن ہے کیا؟ دیکھیے، میں تو مالک صاحب آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں مجھے نہیں معلوم ان کا سورس کیا ہے. 35 سر یہ عرفان بھائی پنجاب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے مارچ کے اندر سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا کہ 35,962 لوگوں پہ اکیوزڈ ہیں، نامنیٹڈ ہیں.
11,367 11,367 arrested ہیں. یہ سرکاری فگرز ہیں. جی بات سمجھ جی چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ ماشاءاللہ بہت کونہ صحافی ہیں کہ رپورٹنگ میں رہے اور مختلف عہدوں پہ کام کیا، اخبارات میں کام کیا. آپ دیکھیے آپ کی نظر میں 70-80 سالہ تاریخ میں کون سی جماعت ہے جس پہ افتاد نے آئی؟ پیپلز پارٹی پہ آئی، ان کا لیڈر پھانسی چڑھ گیا، ان کی ایک لیڈر قتل کر دی گئی، ان کے لیڈر کوئی 10-12 سال جیل میں پڑے رہے ہیں. نواز شریف پہ افتاد آئی، شہباز پہ آئی، مریم جیلوں میں گئیں. ANP کے یہاں پہ میں اس جلسے میں موجود تھا جو لیاقت باغ میں ہوا 1973 میں اور مارچ میں، اور وہ کئی لاشیں، کوئی 2 درجن لاشیں اٹھا کے بیچارے چلے گئے. کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی بلڈنگ نہیں جلی، کسی پہ حملہ نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ کسی جماعت نے وہ وتیرہ کیا ہو، چاہے وہ 35,000 ہیں یا 40,000 ہیں، جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا اور پھر اس کے بعد مسلسل عرفان بھائی وہ اپنی کتاب میں نیلسن منڈیلا لکھتے ہیں لانگ واک ٹو فریڈم میں، انہوں نے کہا ایک جگہ، انہوں نے کہا نیچر آف جو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، نیچر آف ریزسٹنس از ڈیفائنڈ بائی دا نیچر آف اپریشن. یہ پارٹی کا خیال یہ ہے کہ جس قسم کا سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے اور جو ہمارے ساتھ پنجاب میں ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملیز، گھر توڑے گئے، سب کچھ، تو ہمارے ساتھ جس نیچر کی آپریشن ہوئی ہے تو ہمارا ریاکشن اس کے مطابق ہی ہوگا. نہیں، یہ تو طفلانہ سی بات ہے. ریاستیں جو ہوتی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو کچھ یہ کرتے رہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پہ ہیروئن کا مقدمہ ڈالا ہو، کسی کو ایفیڈرین کے کیس میں اندر ڈال دیا ہو، کسی کو میرے جیسے کو رات کو اٹھا کے کرایہ داری کے کیس میں ڈال دیا ہو. مجھے اپنے اس شہباز شریف کے دور میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. اگر کوئی مقامی لیول پہ ایکسیسز ہوئی ہیں جو کہ ہماری روایات کا بڑا مکروہ حصہ ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مذمت کی جانی چاہیے. ان کے ساتھ وہ ہرگز نہیں ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور جو یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرتے رہے ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے رہے ہیں. میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا. میں ہاؤس کے اندر بھی کہتا ہوں کہ چلیں جو میرے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا فرسٹریشن کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کبھی خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لاڈلا بچہ ہے، یا لاڈلا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور فیکٹ یہ ہے کہ یہ لاڈ کے پلے ہوئے ہیں. انہوں نے سیاست کے اندر وہ جدوجہد نہیں کی، وہ مارے نہیں کھائی، وہ کانکنی نہیں کی، وہ پہاڑ نہیں تراشے جو سیاستدان کرتے ہیں. یہ گھوڑوں پہ سوار کے آئے، عسکری گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے اور اقتدار میں چلے گئے. اب یہ مس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اتنا لاڈ ہوتا تھا، ہم تو عدالت میں اشتہاری ہو کے بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے تھے، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا تھا. ہم عدالت میں جاتے تھے تو گڈ ٹو سی یو کہتے تھے، ہمیں صداقت امانت کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے فرسٹریشن یہ ہے کہ جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے اس کو اوئے کہہ کے بھی بلاتے ہیں نا تو وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. ہماری فرسٹریشن یہ تھی کہ ہم ان چیزوں کو ہم تو نواز شریف کو کلے میں ڈال دیا گیا. ابھی گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی، میں آپ کو بتاؤں، جب 2013 میں الیکشن جیت کے آئے تو میاں صاحب مجھے کہنے لگے کہ آئیں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو. تو ہم چلے گئے، چلتے چلتے وہ نیچے ایک سرونٹ کوارٹرز تھے، کہنے لگے یہ وہ کوارٹر ہے جہاں مجھے بند کیا تھا، اور یہ جو شیشے ہیں ان پہ پردے لگے ہوئے تھے اور 2 مہینے تک پتہ ہی نہیں تھا کہاں ڈال دیے گئے. ہم پہ جو مظالم ہوئے ہیں نا، ہم ان کو نہیں گنوانا چاہتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو آگے چلنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ لاڈلے بچے کی طرح کہ کانٹا بھی چپ جائے تو یہ ایسا بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ ہمارا رشتہ حسینیت سے جا ملا ہے اور یہ یزید ہو گئے. لیکن ایک چیز بتائیں بھائی کہ آپ جب کہتے ہیں مذاکرات کی بات، آپ کے خیال میں مذاکرات کس بات پہ ہو سکتے ہیں؟ بیکاز انہوں نے آج کی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کر کے، جب ان پر دباؤ آتا ہے یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں اور جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اب سوائے طاقت کی اور کوئی زبان رہ نہیں گئی. اگر آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں کیا؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے کس بات پہ ڈائلاگ ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے تو ڈائلاگ کی خواہش کا اظہار اس اعتبار سے کیا ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے دروازے بند ہیں. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ جی آؤ اس ایجنڈے پہ. ایجنڈا وہ لے کے آئیں.
وہ جب کہتے ہیں جی کہ میری ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کو، مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو بھئی اسٹیبلشمنٹ کو آنے دو نا. نہیں، آپ ہی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا نا ان کے پاس ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حکومت ان کو بہت کچھ دے سکتی ہے. میں اب بھی کہتا ہوں کیا دے سکتی ہے حکومت؟ یہ تو پوچھا. اگر آپ کا سٹانس یہ ہے کہ وہ ایک مجرم ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی، تو پھر آپ نے کہا ہم مقدمات بھی ختم کر سکتے ہیں، موو بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تو پھر آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ قانون کے مطابق تو آپ کوئی پھر ریلیف نہیں دے سکتے، اسے عدالتیں دے سکتی ہیں. گورنمنٹ کیا دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بالکل نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے بات کی تھی، علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بات آئی تھی، اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ چلیں حکومت چاہے اپنی حدوں سے نکل دے، مقدمے واپس لے سکتے ہیں، عدالتیں کہیں گے جی مقدمے واپس لے لیے گئے. وہ کیا دیں گے؟ ہم انتہا تک بھی چلے جائیں، ان کو چھوڑ دیں، انہیں باہر بھی لے آئیں، انہیں کرسی پہ بھی بٹھا دیں، وہ کیا دیں گے؟ جب وہ کسی دینے کے قابل تھے، ان کی تجوری میں کچھ تھا، انہوں نے کچھ نہیں دیا ریاست. وہ دعویٰ کرتے ہیں، لڑتے رہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ 3 سال خاموش رہیں اور گورنمنٹ چلنے دیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ زیرو. بالکل جھوٹ ہے، سراسر بے بنیاد ہے. ان کی جو بیانیہ سازی کی روایتی فیکٹری ہے، اس ٹیکسال میں جڑا ہوا یہ جملہ ہے. کوئی نہیں گیا، ان کے نام لے لینا. وہ تو بے لحاظ قسم کے آدمی ہیں، وہ تو کسی کے لیے وہ اتنی مروت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کا نام لے لیں. بھائی یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ چلیں جی بنی گالا چلے جائیں، اس نے کہا تھا کہ تم 26ویں ترمیم کو مان لو تو ہم یہ کر دیں گے، اس نے کہا تھا جی فلاں رعایت دے دو. کوئی نہیں گیا ان کے پاس، کسی نے کوئی فارمولہ پیش نہیں کیا ہے. معاملات وہیں کے وہیں ہیں. جب ہر روز آپ ایک نئی کہانی سنتے ہیں، فلاں آیا، فلاں گیا، فلاں ڈیلیگیشن آ گیا، فلاں کی ملاقات ہوگی، آج نکلنے والے ہیں، کل یہ ہونے والا ہے. کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ معاملات ان کے عدالتوں میں ہیں، بھگتیں، عدالتوں میں جائیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ہر عدالت گڈ ٹو سی یو کہہ کے استقبال کرے. عدالت آپ سے پوچھ بھی سکتی. آخری سوال ہی ہے، یہ جو بتائیں کہ میں جب ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک چیز نے چونکایا، جب انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن پارٹیز کو لیں گے، تحریک تحفظ آئین والوں کو بھی لیں گے، سب کچھ لیں گے. سمجھ آئی. وہ اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ کہ اور ہم مارنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے. اچھا، وہ ایک اور ریڈ فلیگ ہے سب کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سب کچھ. یہ مارنگ بلوچ کو ہائی لائٹ کرنے کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو اور بھی رکاوٹ میں اضافہ نہیں کرے گا، یا اس کو آپ اس سے زیادہ کوئی اور اینگل دیکھتے ہیں؟ میں جو ابتدا میں مالک صاحب بات کی تھی نا، یہ فرسٹریشن کی نشانیاں ہیں. یعنی آپ اتنے پاپولر ہیں، سب سے بڑی جماعت ہیں بقول آپ کے، عوام آپ کے ساتھ ہیں بقول آپ کے، آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتے ہیں بقول آپ کے، کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے. وقت یہ آ گیا حقیقت میں کہ آپ کو مارنگ بلوچ کے کندھوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. یہ ہے فرسٹریشن، یہ ہے فرسٹریشن کی انتہا. کل یہ کسی اور ایسی تنظیم میں چلے جائیں گے، کہیں گے کہ BLA کو بھی ہم بلائیں گے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس کو ذرا وضاحت کر دوں کہ ان کی جو روایات ہیں، ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو مزاج ہے، اس کے اندر نہ کوئی سیاسی اطاعت بن سکتا ہے. یہ مولانا کے کتنے قریب چلے گئے. اب مولانا سے پوچھیں، کبھی جا کے بیٹھے مولانا کے پاس کہ کیا رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں. اچکزئی صاحب سے پوچھیں، جنہیں ایک وہ تحفظ آئین پاکستان کا سربراہ بنایا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہے ان کو کس حال میں ہیں؟ نہ یہ کوئی الائنس بنا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی فارمولہ. آپ نے مولانا صاحب کی بات کی. مولانا صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے. چلیں، عمران خان تو نہیں جوڑ توڑ کر سکتے، وہ ان کا کیریکٹر اور قسم کی نیچر ہے ان کا. آپ لوگوں سے مولانا صاحب نہیں سنبھلے پائے، آپ ان کو نہیں منا سکے. دیکھیں، مولانا کے بارے میں بہت احتیاط سے بولتا ہوں. میری بڑی اچھی رفاقت ہے، بڑی ارادت مندی ہے ان سے. اور دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ایک اول و آخر ایک سیاستدان ہیں. انہوں نے کبھی ریاست کو چیلنج نہیں کیا، ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پنجہ مارنے کی کوشش نہیں کی، جو خان صاحب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو میں ایک. اچھا، مولانا صاحب کو حکومت کیا دے سکتی ہے؟ عرفان بھائی چھوڑیں باقی باتیں، یہ بتائیں، عمران خان سے تو آپ کی نہیں بننی بات، مولانا صاحب کو آپ لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ مولانا نے کوئی ایسی بات لو اور دو والی نہیں کی، لیکن مولانا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں نا، وہ دوستوں اور محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن جو مولانا صاحب کی دوریاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ آپ دور کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں.
नहीं, कोई मौलाना की कोई दूरी नहीं। देखें, मौलाना एक नजरिए के हवाले से एक सोच रखते हैं। अभी एक कानून साजी हुई है, उसके बारे में उनकी राय है, वो खुल के अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, उस पर एहतजाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो निज़ाम को तिलपट नहीं करते, वो एहतजाज को हदों में रखते हैं। आपने उनका यहाँ लॉन्ग मार्च देखा था खान साहब के दौर के अंदर, कोई एक गाड़ी भी रुकने में नहीं तो आई। आपके नजदीक लास्ट जुमला इरफान भाई आपके चाहिए, आपके नजदीक ये जो सारी तहरीक का अनाउंसमेंट हुई है, सब कुछ है, ये आपको सिवाय शोर के और कुछ नहीं लगता? ये एक ख्वाब है जिसकी ताबीर वो खुद ही तराशते हैं। रात को ख्वाब आता है, सुबह ताबीर तराशते हैं और समझते हैं कि ऐसा होने वाला है। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, एक सराब है, सहरा में आप जाते हैं और आप प्यास से मर रहे होते हैं और आपको ये लगता है जी कि आगे एक तालाब पानी का चमक रहा होता है, करीब जाते हैं तो वो रेत होती है। तो खान साहब इस कैफियत के अंदर चले गए हैं, उनकी पार्टी इस कैफियत में चली गई है, और जो समझदार लीडर हैं उनको वो एक एक करके कोनी मार के एक तरफ कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं जेल में हूं तो मेरे नौजवान भी जेल के अंदर आए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं क्यों करें भाई? कोई आदर्श है, कोई मकसद है, कोई पाकिस्तान माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान ने एक फतह हासिल की है, पाकिस्तान के तमाम इक्तसादी इशारे ठीक चल रहे हैं, तमाम निज़ाम काम कर रहा है, नौजवान किस लिए आए? इरफान सिद्दीकी साहब, बात तो कायदे आज़म ने भी नहीं कही थी कि आओ मैं जेल जाता हूं, तुम भी जेल जाओ। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन आप ब्रेक लेते हैं, लेकिन जो इरफान सिद्दीकी साहब ने इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब ने कहा था 1.5 साल बाद तो जेल शुरू हुई है, तो उनका ख्याल है कि अब जेल शुरू हुई है इमरान खान साहब की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन मेरा सवाल वही है अपनी जगह कि क्या ये गवर्नमेंट वही गलती तो नहीं दोहरा रही जो खान साहब ने की थी जब वो पावर के ऊपर थे और उन्होंने बाकियों को हल्का लिया था? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके हमारे साथ पीटीआई के रऊफ हसन साहब होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो उनको क्या सैराब है या उनको वाकई असल पानी आगे नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। रऊफ हसन साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई के रहनुमा, सीनियर इंफॉर्मेशन भी संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। वालेकुम अस्सलाम मालिक साहब। रऊफ साहब, गवर्नमेंट कहती है कि आप सिर्फ शोर कर रहे हैं, खान साहब फ्रस्ट्रेट हो गए में हैं, आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है और बस आप दाएं बाएं कभी लीडरशिप को अंदर लाते हैं, किसी को हटाते हैं। बड़े सवालात हो रहे हैं कि जी अभी उन्होंने कहा है कि उमर अयूब करेंगे, ओवरसाइट करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि देखें गंडापुर का नाम नहीं है, कहीं पे गौर खान चेयरमैन उसका नाम नहीं है, इसी तरह जुनेद अकबर जो केपी के सदर हैं उनका नहीं है, खान साहब खुद अंदर हैं, वो कैसे होगा? तो दे थिंक कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आप डेस्परेशन में आप इतना शोर डाल रहे हैं कि आपसे कोई बात करे, लेकिन आपके पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है। हजारों लोग आपके अरेस्टेड हैं, 11,500 के करीब, 25,000 के करीब आपके वांटेड हैं, भागे हुए हैं, जो आपके हार्ड कोर वर्कर्स थे। तो कहां से सब कुछ होगा? दे थिंक यू जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, ये मालिक साहब आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। इसमें फ्रस्ट्रेशन का कोई कंपोनेंट शामिल नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं कि जी उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या ना देना जो है वो पीटीआई में खान साहब की डिस्क्रिप्शन है, और वो मुनासिब जो समझते हैं, किसी जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो भी हमारी आगे की स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक वो सर आपकी पावर बेस, रऊफ भाई आपकी पावर बेस केपी है, केपी का चीफ मिनिस्टर और केपी का पार्टी प्रेसिडेंट और मुल्क गिर आपने तहरीक चलानी है, यही आपकी पावर बेस है। वो दोनों लोग सेंट्रल रोल्स में नहीं है, तो ये फिर मिसट्रस्ट जो हो रहा है ना खान साहब। नहीं, ये देखिए, नहीं मालिक साहब, मेरी बात आप सुन लेते तो शायद आपको इसका जवाब मिल जाता। देखिए, जो रीजनल, जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स है ना, उनका एक अपना रोल होगा। जब ये तहरीक लॉन्च होगी तो उस वक्त वो सामने आएंगे। इस वक्त तो तहरीक अभी प्लान हो रही है, और इस सिलसिले में उन्होंने कोऑर्डिनेशन जो है वो उमर अयूब साहब को दी है, जो फ्रंटियर से है, वो केपी से ही, आपको शायद मेरा ख्याल भूल रहे हैं आप। और इसके साथ साथ जब ये तहरीक खादोखाल सारे सामने आ जाएंगे तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें होगा। वो इसको ओवरसी करेंगे, वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने अपने सूबों में। फिर उसके बाद नीचे जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तंजीमें हैं, जो हमारी तहसील लेवल के ऊपर तंजीमें हैं, उनका भी रोल होगा, उनके जो हेड्स हैं उनका भी रोल होगा।
So basically this is going to be a comprehensive plan, جو کہ خدوخال طے آپ کے ہونے کے خیال بعد میں جو ورکر ہے، دیکھیں پاپولیرٹی اپنی جگہ، ووٹ ڈالنا اپنی جگہ، بہت سے لوگ ہیں جو ووٹ تو ڈال سکتے ہیں خاموشی سے، 8 فروری کو ہم نے دیکھا یہ ہوا، لیکن تحریک چلانی، سڑکوں پہ ماریں کھانی، اس کی ایک فٹیگ اپنی جگہ ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ڈکلیئرڈ آپ لوگوں کا سٹانس ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم نے اس گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، دے آر اسٹوجز اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن اب جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو آپ یزید بھی آپ کہہ رہے ہیں، ان کو جنگل کا بادشاہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. سو پیپل یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو. اور اگر آپ نے جو ریفرنس دیا مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ کا، پاور ٹاکس ٹو پاور، اتنی پاور ڈیمونسٹریٹ ابھی تک پارٹی نہیں کر سکی. بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ واٹ ہیز چینجڈ. بیکاز ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم پچھلا 1 سال دیکھیں تو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو الائنس ہے وہ اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ چلتا گیا. آپ کی سچویشن بیڈ ٹو ورس ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ ایک جنگ سے پہلے ایک پرسیپشن پرابلم تھا آرمی کا، یہ جنگ جیتنے کے بعد وہ بھی ان کا بہت حد تک ٹھیک ہو گیا. تو آپٹمزم کس چیز پہ بیسڈ ہے آپ کا کہ لوگ ہزاروں میں نکلیں گے اور ایک تحریک چلے گی؟ I'm just trying to understand that. یہ جو آپ نے اپنا تھیسس دیا نا، اس پہ بہت سے سپوزیشنز ہیں. خبر ایک آپ نے کہا جی کہ ہم ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکے اپنی پاور. میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. جی ہم نے بالکل ڈیمونسٹریٹ کیا. میں صرف اس کو ایک کریکٹ پرسپیکٹو میں ڈالنا چاہوں گا. کیا آپ نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اس لیول کا ظلم، جبر، فسطائیت دیکھی ہے؟ مجھے بتا دیجئے. میں نے ضیاء کا ٹائم بھی دیکھا ہے. We thought that was the worst. That there was nothing could be worse than that. This is far worse than that. جو کیا گیا ہے پچھلے 3 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ، کیا کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اس کا اشر و شیر بھی برداشت کیا ہے؟ آپ نے خود نمبرز بتائے جو ہمارے ٹکٹیوں پہ لوگوں کو پکڑا لگایا، گیا. لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا، ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی بہت زیادہ کچھ ہوا ہے. ٹکٹکیاں لگی ہیں پبلکلی، لوگوں نے MRD موومنٹ میں بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں. وہاں ظلم تو ہمیشہ ہی ہوتے رہے ہیں یہاں پہ. یہ جس بہتات کا ظلم اب ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. میں ساری چاروں سوشل میڈیا نہیں تھا. اگر اس زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا تو سب دکھتا. اب ویزیبل زیادہ ہوا ہے لیکن ہوا ہمیشہ ہی بہت. نہیں آپ بات سن لیں نا، میرا جواب سن لیں، کیونکہ آپ نے خاصا ایک لمبا سوال کیا ہے. آئی تھنک کہ میرا جواب بھی سن لیجیے. میں بالکل اگری نہیں کرتا اس سے کہ اس دور سے ورس کوئی دور پاکستان میں تھا بائی فار. جب ہمارا مارچ ہوا 26 نومبر کو، تو مجھے بتائیے کہ اسٹیٹ نے کیا کچھ نہیں کیا. میں ڈسکرائب کروں اس کو. ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، میں ڈسکرائب کروں اس کو. وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ اپنا ملک ہے، اپنی ریاست ہے، اپنے لوگ ہیں. دیکھیے اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ہر احتجاج کی کال کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اگر آپ ملک کو بند کر دیں گے، اگر آپ شاہراہیں بند کر دیں گے، اگر آپ انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیں گے، آپ گلیاں بند کر دیں گے، آپ پل بند کر دیں گے، آپ سنائپرز بٹھا دیں گے، تو کیا کرے گی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کیا نام ہے؟ کیا ہم بھی گنز لے کے آئے؟ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے وہ تو ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہم کریں گے. دوسری بات ہے کہ میں کمپیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک ہے وہ کسی فوکس نہیں ہے ایک جگہ کے اوپر، ایک شہر کے اوپر، ایک شاہراہ کے اوپر. یہ تحریک جو پلان ہو رہی ہے یہ بالکل ڈفرنٹ قسم کی تحریک ہے. یہ سارے ملک میں پھیلی ہوگی، ملکیر ہوگی، اور یہ یو سی لیول کے اوپر، تحصیل لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، پروونس لیول کے اوپر. یہ سب آپ کا خیال ہے کہ آپ فنکشننگ بند کر دیں گے، شہر بند ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ لائک واٹ از دی الٹیمیٹ، کیا آبجیکٹو ہوگا تاکہ پریشر بنے نا؟ کیسے بنے گا؟ اور میں ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے، میں ڈائیلاگ کا سپورٹر رہا ہوں. گریٹ ایڈوکیٹ آف ڈائیلاگ. میں آج بھی کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے الٹیمیٹلی. صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم سینٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ہم ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ڈائیلاگ ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے بعد ملک آگے موو نہیں کر سکتا. آپ نے بڑے گرمایا ہے کہ جی یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا. ملک میں کوئی اس وقت جنریشن آف کیپٹل نہیں ہے. ہم صرف ادھار مانگ کے IMF کے اوپر. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بالکل سٹوج ہے ان کی اور گورنمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ آن اٹس اون آپ کو ڈائیلاگ آفر کر سکتی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو پاورز دیٹ بی ہیں وہ پلازیبل ڈینائبلٹی کے تحت چاہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ان سے بات شروع کریں، اور یہ بھی پھر ہر چیز پوچھنے جائیں گے، جواب لے کے آئیں گے. تو کیا آپ کو ان کا بلف کال نہیں کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے؟
मे बी यू हैव एन इनडायरेक्ट डायलॉग. नहीं, ये नहीं है जी, मैं आपको बता देता हूं. हमने इनके साथ एंगेज किया था 7 हफ्ते के लिए, आपको याद हो. और इन्होंने, हमने सिर्फ अपनी दूसरी मीटिंग के बाद इनसे रिक्वेस्ट की जी कि खान साहब के साथ हमारी जो नेगोशिएटिंग टीम है उसकी मुलाकात करा दें. इन्होंने कहा जी ठीक है, एक दिन में आप कल मुलाकात करा देंगे. कल बिकेम परसों, परसों बिकेम तरसों, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए. ये लोग इस काबिल नहीं है कि खान साहब के साथ हमारी नेगोशिएटिंग टीम की एक मुलाकात करा सकते. तो इनके साथ बैठ के हम लेंगे क्या? हाँ, जो चीज सामने आएगी, पोटेंशियली सामने आ सकती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि ये जो हुकूमत है इस वक्त, सो कॉल्ड सिविलियन हुकूमत, ये फेस बन जाए उस डायलॉग का जो एक्चुअली पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान हो. यही तो मैं आपको कह रहा हूं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. वो वक्त आने के ऊपर पता चल जाएगा. मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप एक तहरीक दोबारा शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यू फील कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप एक डायलॉग दोबारा क्यों नहीं शुरू कर सकते? व्हाई कांट यू रीस्टार्ट द डायलॉग? डायलॉग उनके पास साथ होता है जो कुछ देने के काबिल हो, जिनके जो पावर बेस्ड इनके पास हो. इनके पास नहीं है, तो डायलॉग अल्टीमेटली उन्हीं के साथ होगा. ये फेस बनना चाहते हैं तो बन जाए, लेकिन बातचीत असल में जब भी होगी उन्हीं के साथ. ये फेस तभी बनेंगे ना अगर आप उनको फेस बनाने पे तैयार होंगे. अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे फेस बनेंगे? हम उनको फेस नहीं बनाएंगे, वो जो जहां से बनना होगा उन्होंने बन जाएंगे अगर बनना है तो. ठीक है. सो ये तो भी चीज ऐसे ही चलेगी. रोबसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज ऑलवेज. नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं. जी, वेलकम बैक टू द शो. बातचीत जो इस सिचुएशंस में होती हैं, या दोनों बात करना चाहें या बातचीत मजबूरी हो किसी की बात करना, इस वक्त तो गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का जो है उधर तो कोई मजबूरी नहीं. खान साहब का कहना यह है कि मुझे आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी नहीं. ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, उधर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है. लेकिन आई थिंक जो भी हो, बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल फोर्सेस को पॉलिटिकल फोर्सेस से ही बात करनी पड़ेगी. और शायद पीटीआई के हक में बेहतर होगा कि वो अगर इसको ब्लफ समझें या जो भी समझें, कि वो फिर ये ब्लफ कॉल कर लें. बिकॉज अदरवाइज जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें तो जुडिशरी या दूसरी तरफ से ना कोई बात करने का इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है, ना किसी पे बोझ है. और स्ट्रीट पावर एट दिस पॉइंट, अगर मेरी नाक़िस राय है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो मोमेंटम बन सकता है कि ये बातचीत किसी की मजबूरी बने. मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नो परफेक्ट डील, और कभी कभी इम्परफेक्ट डील्स वक्ती तौर पे लॉन्ग टर्म में परफेक्ट डील्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं. समझने वाले समझ गए होंगे. एनीवे, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.